اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعا کو قبولیت کے قریب لے جا رہا ہے۔ اگر درود پڑھتے ہوئے دل میں خوشبو محسوس ہوں تو یہ بھی ایک روحانی اشارہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سعادت کے قریب پہنچ رہی ہوں۔ درود ابراہیمی اور خصوصی دعا برائے دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں وہ درود پاک پڑھنا چاہوں گی جو سب سے زیادہ مسنون اور قبولیت کی درجے پر فائز ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے دعا جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دل میں یا آپ نے زبان سے بولنا ہے کہ یا اللہ، میں تیری ایک عاجز بندی ہوں، تیری حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میرے خواب میں ہو۔ یا رب، تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس پر درود بھیجتا ہوں۔ یا اللہ، میں درود پاک کی صورت میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتی ہوں۔ میری یہ کوشش قبول فرما میرے رب، میرے دل کو عشق مصطفیٰ سے بھر دے یا اللہ، میرے گناہ معاف فرما یا اللہ، اور میرے خوابوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روشن کر دے یا میرے رب۔ یا اللہ، میرے اعمال میں کوئی کمی ہے، اگر میرے دل میں کوئی کھوٹ ہے تو اسے دور فرمایا اللہ، میری نیت کو خالص کر دے میرے رب، مجھے پاک کر دے اللہ، تاکہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی حقدار بن سکوں۔ یا اللہ، مجھے رات کے اندھیروں میں بھی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی عطا فرما، میرے خوابوں میں مدینے کے نظارے عطا فرمایا اللہ۔ اس طرح سے دعا سب سے پہلے آپ کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اب آپ نے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ضروری اعمال ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پاکیزگی کا خاص خیال رکھو، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کرو، خصوصاً سونے سے پہلے وضو ضرور کرو، لباس اور بستر جو ہے وہ صاف رکھو، ناپاکی سے مکمل اجتناب کرو، کثرت سے درود پڑھو، دن میں کم از کم 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی عادت ڈالو، رات سونے سے پہلے 313 یا 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کرو، حسن اخلاق اپناؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا۔ اگر میں ان کی زیارت چاہتی ہوں تو مجھے بھی اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا۔ صبر، تحمل، عاجزی اور دوسروں کی مدد کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ نفلی عبادات کا اہتمام کرو، روزانہ تہجد کی نماز پڑھو، کیونکہ یہ عبادات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ چاشت اور اشراق کی نماز کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرو۔ صدقہ خیرات کرو، روزانہ یا ہفتہ وار اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دو، کیونکہ صدقہ دل کو نرم کرتا ہے اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یہ نیت کرو کہ یا اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے یہ صدقہ دے رہی ہوں۔ مدینہ منورہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بساؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، ان کے اخلاق و عادات کو اپنانے کی کوشش کرو، روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی عادت ڈالو، تاکہ ان کی محبت میرے دل میں اور زیادہ بڑھ جائے۔ نیند سے پہلے کی دعا، درود شریف پڑھ کر آنکھیں بند کرو اور تصور میں کہ میں مدینہ میں ہوں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑی ہوں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی قبولیت کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، اگر میرے دل میں سکون محسوس ہو اور میری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعا کو قبولیت کے قریب لے جا رہا ہے۔ اگر درود پڑھتے ہوئے دل میں خوشبو محسوس ہوں تو یہ بھی ایک روحانی اشارہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سعادت کے قریب پہنچ رہی ہوں۔ اگر خواب میں سبز رنگ، مدینہ منورہ کے نظارے یا کوئی روحانی نور نظر آئے تو اللہ کی رحمت مجھ پر سایہ فگن ہے، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر یہ دعا کرو کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے تیرے محبوب کی محبت عطا کر، ان کی زیارت نصیب فرما، میرے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے میرے رب، اور مجھے اس راستے پر چلا جس پر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیارت کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی طرف ہے وہ محبت برا درود شریف پڑھ کر کامنٹس میں لکھے، یا صرف کامنٹس میں آمین لکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے۔